BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ خیبر پختونخوا کی باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے حملے کو 2 ماہ بیتے، لیکن متاثرہ طالب علموں کی روزمرہ زندگی اب بھی شدید ذہنی صدمے یا ٹروما کا شکار۔ اٹینشن کنسنٹریشن اس کو نہیں پتہ، اس لیے وہ پڑھنا لکھنا یا کسی بات پر تھوڑی دیر اپنا ذہن مرکوز نہیں کر سکتا۔ یورپ میں تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپی رہنماؤں کا ایک اور اجلاس، لیکن اس دوران تارکین وطن کی حالت زار بد سے بدتر۔ اور کرکٹ کے T20 عالمی کپ کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے 12 فلم ساز مل کر باہمی امن کے لیے ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں قائم باچا خان یونیورسٹی پر حملے کو 2 ماہ مکمل ہونے کو ہیں، لیکن وہاں طلباء اور اساتذہ اب تک نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ اس واقعے کا ذہنوں پر برا اثر ہوا ہے۔ طلباء اور طالبات کی حاضری کم ہے۔ طلباء کے بقول انہیں اس مشکل سے نکالنے میں نہ حکومت نے خاطر خواہ مدد کی اور نہ ہی غیر سرکاری تنظیموں نے۔ اس تناظر میں باچا خان یونیورسٹی کے طلباء پر کیا بیتتی ہے؟ نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ یونیورسٹی پر حملہ ان طلباء کے سامنے ہوا۔ یہ طلباء وہ منظر آج بھی نہیں بھلا پا رہے۔ احد حسین کا اس روز پرچہ تھا، لیکن اب ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ تعلیم پر اپنی توجہ نہیں دے سکتے۔ میں تو خود ہی ایسا ہوتا تھا کہ میں واش روم میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا، تو جب میں واش روم سے واپس آتا تھا تو پیچھے دیکھتا تھا، یار پیچھے کوئی ہے کہ نہیں، شیشے میں دیکھتا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بس یہی میں واش روم نہیں جا سکتے تھے، نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ اس ہاسٹل میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا اور ان کمروں کے اندر دہشت گردوں نے گھس کر فائرنگ کی تھی، جس سے بڑی تعداد میں طالب علم ہلاک اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہ نقوش اب بھی ان طلباء کے ذہنوں پر قائم ہیں، لیکن اس وقت کے جو نشانات یہاں پر رہ گئے تھے ان کو دھونے کے لیے اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ طلباء اور طالبات اپنے کلاس رومز میں بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے کسی بھی وقت پھر حملہ آور یہاں آ سکتے ہیں۔ رات کے وقت جب بھی اٹھ جاتا اس وقت میں روتا ہوں سر۔ سٹارٹ میں بہت ایسا ہوتا تھا سر بہت مینٹلی اس نے ہم کو جو ہے نا خراب کیے ہوئے سر۔ ابھی سر پشاور سے ایک ڈاکٹر میں اس سے میڈیسن بھی لے رہا ہوں سر، اس لیے۔ یہاں نہ تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی اقدامات کیے اور نہ ہی اس مرتبہ کوئی غیر سرکاری تنظیمیں سامنے آئی ہیں۔ کہ اسٹوڈنٹ کو ریلیکس کرنے کے لیے ان سے جو ان کے ذہنوں پر جو نقش ہے خوف کے سائے، ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اینگلز پر کام کر رہے ہیں۔ ایک فن فیئر ہم نے ارینج کیا ہے، نیکسٹ ویک ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ٹرپس ارینج کیے، اس کے علاوہ سائیکیٹرسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا، تو کل سے وہ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ سیشن لیں گے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ تو یونیورسٹی اپنی بہاف پر جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے بھرپور۔ باچا خان یونیورسٹی کے طلباء مسلسل یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آرمی پبلک سکول پر حملے سے متاثرہ طلباء کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ویسے ہی ان کے لیے بھی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، چارسدہ۔ ذہنی صدمہ یا ٹروما ہے کیا؟ لوگوں کو کیسے پریشان کرتا ہے؟ کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے نمٹا کیسے جائے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی کراچی میں مقیم ماہر نفسیات ڈاکٹر ایس ہارون احمد سے، اور سب سے پہلے جاننا چاہا کہ ٹروما ہوتا کیا ہے اور اس کے اثرات کون سے ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک شخص کو کچھ ایسی صورتحال میں سامنا ہو جس میں کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، اتنا قریبی جان کو خطرہ ہو کہ وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس کو ذات کا خطرہ ہو یا اس نے دیکھا ہو کوئی ایسی صورتحال جس میں کسی کو جان خطرہ ہو یا کوئی مار دیا گیا ہو۔ تیسرے یہ کہ اگر ایسی صورتحال دیٹ بیونڈ ہیومن انڈورنس، مطلب یہ کہ انسان کی قوت برداشت سے زیادہ اسٹریس ہو جائے۔ تو ٹروما کی علامات یا سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ایک اس واقعے کی میموری جو ہے بار بار آ رہی ہے، گو کہ آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ایسے معاملات یعنی کہ ایسے صورتحال جس میں کہ بہت زیادہ تکلیف ہو، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوئی ہو،
وہ بلاک ہو جاتی ہے، مطلب اس کو یاد نہیں رہتا وہ پارٹ جس میں کہ اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ٹروما یا ذہنی صدمہ روزمرہ زندگی کیسے متاثر کرتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتا ہے فیوچر سے، اپنے مطلب یہ کہ پیشے سے، اپنے بچوں سے، جو لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں آپس کے، انہیں سوشلائز نہیں کرتا ہے، پھر اٹینشن کنسنٹریشن اس کو نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ پڑھنا لکھنا یا کسی بات پر تھوڑی دیر اپنا ذہن مرکوز نہیں کر سکتا۔ پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جس میں کہ ہائپر ویجیلنس ہوتی ہے، جس میں کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر بات یہ ہے کہ وہ چند ہی سمٹم اگر ہوں تو اس کو نارمل زندگی گزارنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کاؤنسلنگ یا ذہنی بحالی یا آسودگی کے لیے حکام کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ذہنی بیماری کے لیے چونکہ یہاں کوئی ایسا منٹل ہیلتھ کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، تو اس صورت حال میں صرف یہی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ جیسے کہ جب APC میں واقع ہوا تھا بچوں کے اسکول میں، تو وزیر اعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر صوبے میں یعنی ہیلتھ کے لوگ مل کے ایک ایسی چیز بنائیں جس میں کہ ہر اسکول میں سائیکو سوشل کا ایک ادارہ ہو۔ آپ دیکھیے، وہ کہہ دیا انہوں نے، یہاں میٹنگ وہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں سندھ میں گورنر ہاؤس میں میٹنگ بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس واقعے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اس کا حل تلاش کر رہے ہیں وہ یہ کہ بچیوں کو بندوق چلانا سکھا رہے ہیں، نشانہ لگانا سکھا رہے ہیں۔ اب یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے اسکول ہیں، کتنوں کو سکھا سکیں گے؟ یہ میرا خیال ہے بس دکھانے والی بات ہے۔ اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے رہنما پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کی غرض سے ترکی سے حتمی معاہدے پر بات چیت کے لیے ایک بار پھر جمعرات کو ملاقات کر رہے ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر ان مذاکرات کے بارے میں پر امید نہیں بلکہ محتاط ہیں۔ ادھر یونان میں ان تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مقدونیہ کے ساتھ یونان کی سرحد پر واقع عارضی کیمپ سے ڈینی سیوج کی رپورٹ، غضنفر حیدر کی زبانی۔ ایڈومنی کے ان کیمپوں میں رہنا آسان کام نہیں۔ تقریباً 10,000 لوگ اس امید پر یہاں رہ رہے ہیں کہ وہ شمال کی جانب آگے بڑھ سکیں گے، لیکن کئی دنوں سے کسی کو بھی سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یورپی یونین کے سربراہ صورتحال کا معائنہ کرنے آئے اور اس بحران کو حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے تارکین وطن اپنے ملک میں لینے کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ یورپی کمیشن کے فیصلوں پر عمل کریں۔ میں ان فیصلوں کو تھوپنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں رکن ممالک خود ہی اس پر عمل کریں تو بہتر ہے۔ یہ صاف ہے کہ اگر ہماری پالیسیوں پر عمل ہوگا تو اس طرح کے مناظر خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تارکین وطن کو بہتر مقامات پر منتقل ہونا چاہیے۔ تارکین وطن انہی حالات میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اب بھی سرحد کھلنے کی امید ہے، لیکن اگر اگلے چند دنوں میں انہیں یورپی یونین کے اجلاس سے وہ حاصل نہ ہو سکا جو وہ چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ آگے بڑھنے پر غور کریں گے۔ جن لوگوں نے اس ہفتے سرحد پار کرنے کی کوشش کی انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے بچے اور وہ ڈنمارک میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کے خاندان فی الحال اپنے عزیزوں سے نہیں مل پائیں گے۔ یورپی یونین کے کسی بھی معاہدے کا فوکس چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ترکی سے یونان آنے والے لوگوں کو روکنا ہوگا۔ تارکین وطن کے سیلاب کو روکنے کے بعد شامی تارکین وطن کو ترکی سے یورپ لے جانے کی اسکیم بنائی جائے گی۔ ترکی کے کرد شدت پسند گروہ نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں 37 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک آن لائن بیان میں کردستان ورکرز پارٹی سے منسلک عسکریت پسند گروہ TAK نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ ملک کے جنوب مشرق میں واقع کردوں کے علاقے میں ترک حکومت کی جانب سے فوجی کارروائی کے جواب میں کیا گیا۔ برازیل کے صدر نے سابق صدر لوئس لولا ڈی سلوا کو چیف آف اسٹاف بنانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ لولا ڈی سلوا پر برازیل کی سرکاری تیل کمپنی پیٹروبراس میں بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ ان کی تقرری کے بعد برازیل کے کچھ شہروں میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔
اردن میں سعودی عرب کی سرحد کے قریب پیش آنے والے حادثے میں فلسطین سے تعلق رکھنے والے 14 زائرین ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق بس میں سوار افراد عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کے سبب بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر ملیے گا یوکرین کی یولیا کلینا سے، جنہوں نے مشکلات کے بوجھ کے ساتھ ویٹ لفٹنگ کا بھار بھی اٹھایا اور چیمپئن بنی۔ اور کرکٹ کی T20 عالمی کپ کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے 12 فلم ساز مل کر باہمی امن کے لیے ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا میں ایک طرف T20 عالمی کپ میں انڈیا اور پاکستان کے میچ کی تیاریاں ہیں، تو دوسری طرف سرحد پر گزشتہ روز دونوں ملکوں کے کئی سرکردہ فلم ہدایت کار اور فلمی ہستیاں امن و آشتی کی ایک نئی کوشش کے طور پر جمع ہوئے۔ زیل فار یونٹی کے نام سے ایک نئے آغاز کے تحت دونوں ملکوں کے 6 ہدایت کاروں کی 12 فلمیں دونوں ملکوں کے سنیما گھروں میں ایک ساتھ دکھائی جائیں گی۔ ہدایت کار کہتے ہیں کہ وہ انسانی رشتوں میں آئی خلیج کو اپنے فن کے ذریعے پاٹنے کی جستجو میں ہیں۔ واگہ سرحد سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ امرتسر لاہور شاہراہ پر سرحد کے نزدیک امن و محبت کا تہوار۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کی ایک نئی کوشش کے تحت دونوں ملکوں کے 12 فلم ہدایت کار سرحد پر ایک ساتھ جمع ہوئے۔ ان کی 12 فلمیں دونوں ملکوں میں ایک ساتھ دکھانے کا پروگرام ہے۔ کہانیاں سنانا ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی عادت ہے۔ تو کہانیوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈریمز شیئر کرتے ہیں، اپنے خواب شیئر کرتے ہیں۔ یہ غم کوریدنے سے نہیں، بانٹنے سے ہوں گے کام۔ سرحد پر دونوں ملکوں کے ہدایت کاروں نے امن و آشتی کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی۔ مزہ تب آئے گا پنیت صاحب جب ہم لوگ پاکستان جائیں گے فلم بنانے اور یہ لوگ ہندوستان آئیں گے ہمارے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے، ہم ان کے ایکٹرز کے ساتھ کام کریں گے۔ اگلے سال انیشیٹو کا اگلا قدم یہ ہونا چاہیے۔ سب اس سے متفق تھے کہ دونوں ملکوں کو قریب لانے میں کلاکاروں کا بہت اہم کردار ہے۔ کلاکاروں کی جو پوزیشنز ہے وہ گلوبل ہوتی ہے، وہ سارے انسانیت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور سنیما جو ہے وہ ایک گلوبل میڈیم ہے، تو اس میں سب ساتھ مل کے کام کریں، اس سے بڑی خوشی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ امن کا یہ زیل فار یونٹی پروگرام بھارت کے پرائیویٹ چینل زی ٹی وی نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پاکستان کے کئی ٹی وی سیریلز بھی اپنے چینل پر لانچ کر چکا ہے۔ زی کا کہنا ہے کہ آرٹ اور ثقافت کے ذریعے امن و دوستی کو فروغ دینے کی یہ اس کی اپنی کوشش ہے۔ جب معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، اسی وقت آپ کو یہ شاید یو گیٹ دا امپیٹس ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، کچھ ایک الٹرنیٹیو ڈسکورس ہونا چاہیے۔ صرف ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل ڈسکورس ہونا کسی بھی کنٹری کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ انگریزوں نے جاتے جاتے ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ ہیں، آرٹ اور ثقافت بھی اب اس کی زد میں آنے لگے ہیں۔ کشیدگی اور ٹکراؤ کے اس ماحول میں دونوں ملکوں کے فلم سازوں، آرٹسٹ اور ثقافتی شخصیات کو قریب لا کر دونوں ملکوں کے درمیان امن کو فروغ دینے کی یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، واگہ سرحد۔ بی بی سی نے کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ایسی خواتین پر ایک خصوصی سلسلہ شروع کیا ہے جنہوں نے وسائل کی کمی کو کبھی اپنے بلند ارادوں کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ آج ملیے یوکرین کی ویٹ لفٹنگ چیمپئن یولیا کلینا سے، جو 27 سال کی عمر میں دنیا کی بہترین ویٹ لفٹر میں سے ایک ہے۔ یولیا کی کہانی خدیجہ عارف کی زبانی۔ На Олимпийские игры я готовилась очень серьезно. میں لمبے عرصے سے اولمپکس کی تیاری کر رہی تھی، اور جب میں اپنے کوچ کو سر پکڑے دیکھتی تو گھبرا کر یہی سوچتی کہ میں تو ہار جاؤں گی۔ Мне так страшно стало. Я подхожу к нему. لیکن پھر وہ سر اٹھا کر کہتا ہے کہ تمہیں تو کانسی کا تمغہ ملے گا۔
Я в 12 لет была... 12 साल की उम्र में बहुत दुबली पतली थी और मेरा बाप मुझे वजन बढ़ाने को कहता था। Все мальчики в зале, ни одной девочки. वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के दौरान सब के सब लड़के होते थे। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। 13 лет я попала... जब मैंने पहले मुकाबले में हिस्सा लिया तो $15 जीते थे, जो मेरे लिए एक बड़ी रकम थी, क्योंकि मेरे कुनबे में बहुत से अफराद थे और हमारे पास कभी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। 13 बरस की उम्र में मैं कौमी जूनियर टीम में आ गई, जहां मुझसे बड़ी लड़कियां थीं। मैंने अचानक ही खुद को बड़ा महसूस करना शुरू कर दिया, जिससे मैं मुश्किल में भी आ गई। मैं बड़ी खौफजदा थी और घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत वाजे हो गया था। अस्पताल जाने पर मालूम हुआ कि मैं तो 5.5 महीने के हमल से हूँ। मुझे बताया गया कि अगर मेरे यहाँ बच्चा हुआ तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मैंने एक दुकान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरी माँ ने मेरे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई, ताकि मैं अपना स्पोर्ट्स का करियर जारी रख सकूं। वेट लिफ्टिंग दरअसल वज़न और ख़ुद आपके दरमियान मुकाबला है। ट्रेनिंग के दौरान मैं खुद से कहती कि यूलिया मजबूत बनो, हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप आराम नहीं करते, आप आराम कर भी नहीं सकते। आपको मुस्तकिल इंतहाई फिट रहना पड़ता है। बरसों की ट्रेनिंग आपके जिस्म को भी मुतासिर करती है। लोगों के ख्याल में 30 बरस की उम्र ख़वातीन के लिए तवानाई और सलाहियतों के उरूज का वक्त होती है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो ये रिटायरमेंट का वक्त है। मैं शादी करना और 5 बच्चों तक का एक बड़ा कुनबा चाहती हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतूं और आलमी रिकॉर्ड कायम करूँ। हिम्मत निस्वा मदद खुदा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_जामई। इसके साथ ही सरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।